السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وائٹ کلر کے، خدا تعالیٰ کی خوبصورتی، خدا تعالیٰ کے عطا کی ہوئے یہ وائٹ رنگ کے نظارے، یہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر جو رہائشی علاقہ ہے اس کے درمیان میں سے جو رستہ اسکول کے لیے، بچوں کے اسکول جانے کے لیے، یا ایک گلی کو دوسری گلی کو ملانے کے درمیان میں دیکھیں نیچے، حالانکہ یہ مٹی ہے لیکن جو وائٹ کلر کی برف پڑی ہوئی ہے وہ اس طرح جم چکی ہے جیسے یہ وائٹ نمک ہوتا ہے سارا، اور کھرنے کا نام نہیں لے رہی، پگھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ ساتھ یہ آمیزش گرین کلر کی جو باڑ سی بنی ہوئی ہے۔ یہ رستے کئی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں گرمیوں میں، لیکن سخت سردی، اس طرح کی سردی جرمنی میں ہم نے پچھلے کافی سالوں میں نہیں دیکھی۔ فرینکفرٹ تو پھر بھی بچ گیا کچھ، دوسرا جو علاقہ ہے جرمنی کا اس میں 40 سینٹی میٹر تک برف پڑی ہے، اور جو موٹر ویز اور جو علاقے چھوٹے گاؤں کے وہ اس طرح سے سٹک ہو چکے ہیں کہ گاڑیاں، نہ صرف عام پرائیویٹ گاڑیاں کئی گھنٹے موٹر وے کے اوپر اور عام سڑکوں پہ پھنسی رہی ہیں، اور اس جو نوٹ روف جس کو ایمرجنسی کالز اتنی زیادہ آئیں، بلکہ وہ جو برف ہٹانے والی گاڑیاں وہ بھی وہاں جا کے ٹرک پھنسے۔ بڑا خوبصورت نظارہ ہے، -15 ٹیمپریچر، -10-15 ہوا کے ساتھ۔ یہ کینیڈا، امریکہ میں بعض ممالک میں تو 20-25 تک بھی جاتا ہے، لیکن جہاں پہ یہ نارمل نہ ہو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری مٹی کی جگہ ہے جہاں پہ عموماً انسان چلتا ہے، اور ادھر گھاس ہے، سب وائٹ کلر سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسانیت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ آج کل آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کرونا بیماری، جس کو ہم کووڈ-19 بھی بولتے ہیں، ہر طرف افسوسناک خبریں آتی رہتی ہیں۔ پاکستان جو ہمارا دیس ہے، اور پھر ربوہ، وہ شہر جہاں پہ ہم پوری دنیا میں جو احمدی بس چکے ہیں ان کا مرکز، دوسرا مرکز، کیونکہ ہماری ساری جنریشن جو آج کل زندہ ہے وہ ربوہ سے زیادہ وابستہ رہی۔ قادیان والے جو تھے وہ تو اب کافی عرصہ ہوا، پرانے بزرگ جو اللہ تعالیٰ کو پاس پہنچ چکے، لیکن ربوہ کی جو یادیں ہیں ہم سب سے جڑی ہوئی ہیں۔ اکثر ہم جب ویڈیوز دیکھتے ہیں، کوئی کلپ دیکھتے ہیں، اچھا تو ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن جب کوئی خبر بری پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو آج کل جو مسئلہ سب سے بڑا چل رہا ہے، دوست کافی اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ربوہ شہر اس وقت پورے پاکستان میں خبروں کے مطابق کووڈ-19 جو مریض ہیں ان کی تعداد کے حساب سے، ریشو کے حساب سے دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ اب یہ بات بڑی افسوسناک بھی کہہ سکتے ہیں، تشویشناک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ باہر سے ممالک سے وہاں جاتے ہیں، کیا نیت لے کے جاتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ربوہ سے جو جنریشن باہر آ کے آباد ہوئی ہے، جو لوگ آئے ہیں، کوئی بہت زیادہ امیر کبیر لینڈ لارڈ تو تھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر کے ممالک میں آ کے اتنی نعمتوں سے نواز دیا کہ ان کے پاس اللہ کے فضلوں سے اپنے گھر بھی آ گئے، نئی سے نئی گاڑی بھی آ گئی، لیکن یہ سوچ جو ایک اعلیٰ سوچ ہے اس کا فقدان رہ گیا۔ جب ایک چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے مومنین کے لیے بتا دی کہ بیماری اگر ایک علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی اس طرح کی بیماری جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے، تو اس علاقے میں نہ جائیں، مسلمان جو ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں۔
اور وہ اس علاقے میں بسنے والے جو لوگ مسلمان ہیں یا انسان ہیں وہ اس علاقے سے نکل کے دوسرے علاقوں کو نہ جائیں. یہ فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے برخلاف جب ہم احمدی، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بطور امام مہدی اور مسیح موعود دنیا میں تشریف لائے، تو پھر ہمارا یہ فرض اور ہمارے پہ جو اطاعت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے عام مسلمان کی نسبت. کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی باپ کو، والد کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائیں، دکھ پہنچائیں دلی طور پہ؟ کوئی ایسا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ تو جب خلیفۃ المسیح کا سایہ ہم کے اوپر ایک حفاظت کے طور پر قائم ہے تو وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور اگر ان کو کسی احمدی کی وفات کی یا بیماری کی خبر پہنچتی ہے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم بھاگ کر حضور کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھتے ہیں، حضور یہ مسئلہ ہو گیا، پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا بھی کریں. اور جب حضور کو کوئی تکلیف پہنچانے کا موقع اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بھی آپ پاکستان جائیں، ربوہ میں جا کے اپنا دکھائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے باہر کے ممالک میں نوازا ہے، ہم ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں مہنگی جہاز کی، اور ہم ہر صورت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ بیماری کا عالم ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا ہے کہ جہاں اس طرح کی بیماری ہو. ابھی یہ کووڈ-19 ربوہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میری ڈاکٹر صاحب سے ایک بات ہوئی ہے 2 دن پہلے وہاں کہ یار یہاں سارے انتظامات ہیں، لیکن یہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور پھر بے دھڑک ادھر گھومتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر بازاروں میں جاتے ہیں، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی انہوں نے ملنا ہوتا ہے، تو کیا وہ 6 مہینے ویٹ نہیں کر سکتے کہ جب یہ بیماری کم ہو جائے یا یہ جو ویکسین لگ رہی ہے اس سے لوگوں کو مل جائے؟ اب اس کے اوپر یہ جو دوست جا رہے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو اسلامی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بیماری میں نہ جائیں، پھر ہمارے پیارے آقا کو ذہنی طور پر تکلیف نہ دیں. جب ایسی خبریں آتی ہیں ڈیلی کے روزانہ کی بیس پہ، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں وفات پا رہے ہیں. نہ صرف ینگ لوگ، بزرگ لوگ. ابھی چند دن پہلے چودھری حمید اللہ صاحب کی وفات ہوئی ہے. ابھی آج کل کریٹیکل کنڈیشن میں ایک ہمارے اور ناظر صاحب ہیں بٹی صاحب، جو خالد بٹی صاحب، اور پھر اسی طرح نوجوان جو لوگ ہیں. تو آپ کیوں نہیں باز آتے؟ کیا وجہ ہے؟ میری کئی دوستوں سے بات ہوئی جو جانے والے تھے، یہاں جا چکے تھے، وہ کہتے ہیں یار بس کیا کریں، ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں رشتہ دار. ہم نے کہا چلو سارے. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یا تو آپ کو خلیفہ وقت کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے کہ جب ایک احمدی کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ فوت ہوتا ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پہ آپ توجہ نہیں کرنا چاہتے، یا پھر ایک دوسری صورت ہے کہ آپ کو اپنے وطن سے، اپنے ملک کی مٹی سے، اور اس سے بھی بڑھ کے ربوہ کی مٹی سے اتنا پیار ہے کہ آپ اپنی جان وہاں جا کے فدا کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی باہر جو گزر چکی ہے اب اس کا انجام جو ہے وہ ربوہ میں جا کے ہو، اور اس کی مٹی میں ہمارا جو ہے وہ آخری انجام. پتہ نہیں اس کے اندر سے کون سی چیز جو آپ کو زیادہ کھینچی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، یہ جو نظارے ہیں نا خوبصورت، یہ دنیا کے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نظارے اس دنیا میں چلتے رہیں گے، یہ بند نہیں ہونے. لیکن اگر زندگی ایک دفعہ چلی گئی نا، یا ایک بیماری آ گئی، تو پھر آپ ان نظاروں سے محروم ہو جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ برکات دی ہیں، آپ کو مال سے نوازا ہے، یہ تو آئندہ بھی چلتا رہے گا، مال آتا رہے گا. لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے کسی پیارے کو اپنی زندگی میں نہ صرف ایک کو کھو دیا، اور آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی میں یا دوستوں میں، عزیزوں میں کوئی وفات ہو گئی اس بیماری سے، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کس کے لیے آپ جواب دہ ہوں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عقل کرنے کی توفیق دے. ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں
مجبوریاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ چلو وہ فلاں بھی گیا ہم چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے۔ السلام علیکم۔ دیکھ کر دنیا کی حالت ہو گیا زار و نزار، اس تباہی سے خدایا ہے میرا سینہ فگار۔ پھیر دے دنیا کی جانب اے خدا فضلوں کی دھار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار۔